کہ یہ مسجد ہے اور مسجد کا ادب ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک آپ کا گھر ہے، وہاں تو آپ جو اچھل کود کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں ان یدخلوها الا خائفین، مسجد میں داخل ہوں تو خوف و خشیت کے ساتھ داخل ہوں، کیونکہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ دعا پڑھ کے داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ جتنی دیر مسجد میں رہیں نویت سنت الاعتکاف کی نیت کریں۔ آپ لوگوں نے عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، ایسے مسجد میں ہوتا ہے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، حیران ہو رہا ہوں، پہلی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ مسجد میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے کوئی بچہ ہلے نہیں، توجہ سے بیٹھے نہیں تو پیچھے کونے میں آپ کو بٹھا دیں گے۔ ہمارے مدرسے میں بھی بچے ایسے سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہم مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں۔ یہ آپ کا ڈرائنگ روم تو نہیں ہے نا جو مرضی کریں یہاں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں داخل ہو خوف و خشیت کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے، خوف زدہ ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ میدان جنگ میں بڑوں کافروں کو آپ نے قتل کر دیا، تو مسجد میں اتنا تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اور میں یہ نہیں دیکھ رہے میں کس رب العالمین کے سامنے پیش ہو رہا ہوں؟ تو یہ سوچیں نا، اور یہ گھنٹیاں بج رہی ہیں موبائل کی، یہ بھی بند کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے لمبا بیان نہیں کرنا، تھوڑا بیان کرنا ہے، تھوڑا ادب تمیز سکھانی ہے آپ لوگوں کو۔ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب ہو جاتا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، محبت کرنی ہے تو پہلے نمبر پہ ادب۔ دین سراپا سختن اندر طلب، انتہا عشق و آغازش ادب۔ دین سراپا اللہ کی محبت میں جلنے کا نام ہے، اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے اور انتہا عشق پہ ہوتی ہے۔ تو ادب پہلے ہوگا تو عشق آئے گا نا، ادب تمیز ہی نہیں۔ تو اس لیے توجہ سے بات سنیں اور آئندہ مسجد کی بے ادبی نہ کریں۔ جو مسجد کی بے ادبی کرتا ہے نا تو بس پھر اس کو کہیں سکون نہیں مل سکتا، اس کو ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی اور ان نون فیئر، انجانا خوف شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر، کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ کے گھر میں بے ادبی کی۔ دیکھو باہر گناہ کرنا وہ بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کے گناہ کریں تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو بھائی مسجد میں تو دعا پڑھنی چاہیے، اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی ادب سکھانا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کے گھر میں بے ادبیاں کریں گے، باتیں کریں گے، شرارتیں کریں گے، تو اپنے گھر جا کے تو یہ پھر بدتمیزی کریں گے ماں باپ کے ساتھ۔ اس لیے بڑوں کو، علماء کو، قاری حضرات کو یہ مسجد کا ادب ضرور سکھانا چاہیے۔ ہماری مسجد میں آ کے دیکھیں کہ بچے کیوں نہیں کرتے، جو بولے گا اس کو پیچھے کھڑا کر دیں گے، بس اس کو سبق حاصل ہو جائے گا۔ اگر چھوٹی چھوٹی عمر میں یہ بچے ہمارے قابو میں نہیں آتے اور بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، تو یہ تو آپ کو ماریں گے، بدتمیزیاں کریں گے۔ ان کو شروع ہی سے ادب تمیز سکھائیں۔ اسی لیے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ فرماتے تھے کہ گھر میں ڈنڈا رکھنا، ڈنڈا مارے نہ، بس ڈرائیں۔ ایسے ہی فرمایا ضروری ہے جیسے فصل کے لیے پانی ضروری ہے، پانی ہوگی تو فصل بڑھے گی۔ تو ماں باپ کا، استاد کا روب و دبدبہ اتنا ہونا چاہیے کہ بچے کیوں نہ کریں۔ بچے ہیں، کچے ہیں، وہ تو الٹی حرکتیں کریں گے، تو اس کو سکھانا سمجھانا ہمارا کام ہے۔ اگر آپ چھوٹی عمر میں ان کو نہیں سمجھاتے، نہیں بتاتے، نہیں تربیت کرتے،
تو بڑے ہو گئے تو ان کو موبائل مل جانا ہے اور پھر تو یہ من مرضیاں کریں گے. یہ موبائل کی نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں. تو اسی لیے آئندہ ایسی بے ادبی نہ کریں مسجد کی. انشاءاللہ ادب کریں گے نا. الحمدللہ وکفی وعلی الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. اللہ سارے محبت سے دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ مسجد میں بے ادبیاں ہوئیں اس پہ استغفار کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. توجہ سے سنیں بات کو. انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے. انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ یہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اس کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی تھوڑا سا وقفہ اپنی مرضی سے گزارے. انسان کی زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح. اگر جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی تو چراغ صبح ہے. کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے. ایک اپنے علم اپنے تجربے اور اپنے عقل کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہ زندگی ٹینشن والی، ڈپریشن والی، ایگزائٹی والی، پریشانیوں والی زندگی. اور ایک زندگی اللہ کے زبردست حکموں کے مطابق، نبی کی زبردست سنتوں کے مطابق اور اپنے اساتذہ اور مشائخ سے مشورہ کر کے زندگی گزارتا ہے. وہ زندگی سکھ والی، سکون والی، اطمینان والی اور مزے والی زندگی ہوتی ہے. تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سکھ اور سکون والی زندگی گزاروں. تو اس کے لیے ضروری ہے چند اصولوں، چند باتوں پہ عمل کریں. ایک تو وہ ہر وقت میں باوضو رہنے کی کوشش کرے. جتنی دیر وہ باوضو رہے گا اس کے لیے گناہ کرنے مشکل ہو جائے گا. اس لیے ٹچ موبائل بھی بچے دیکھیں یا بڑے دیکھیں تو باوضو ہو کے دیکھیں. اور لوگوں کو کہیں کہ میں اتنا نیک بن گیا ہوں موبائل بھی وضو کر کے دیکھتا ہوں، تاکہ اس پہ آپ غلط چیزیں نہ دیکھ سکیں. جب اچھی طرح وضو کر کے دیکھیں گے تو پھر فضول چیزیں نہیں دیکھ سکیں. اور دوسرا استغفار کی کثرت کریں. میں آپ کو ایک دو نکتے بتانے لگا ہوں. اگر آپ باوضو رہیں گے اور کثرت سے استغفار پڑھیں گے، ان دو باتوں کی وجہ سے آپ کو اللہ سے محبت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ خود آپ سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یہ ثبوت ہے اس کا کہ بے شک اللہ توبہ استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف باوضو رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو یہ دو اصولوں پہ عمل کریں کہ بچے بھی باوضو رہیں گے، بڑے بھی باوضو رہیں گے. جب وضو ٹوٹے گا وضو کریں گے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کریں گے. پھر اس کے بعد قرآن حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن کو یاد رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. یاد ہو جائے گا آپ کو 1-2 سال میں. اب اس کو مصلح سنائیں، اس قرآن کا ادب کریں، اس کو دہرائیں، کسی کو سنتے رہیں، سناتے رہیں، پھر یہ یاد رہتا ہے. جیسے فرمایا کہ کسی اونٹ کا پاؤں نہ باندھے ویسے ہی بٹھا دے تو اٹھ کے بھاگ جائے گا. فرمایا اسی طریقے سے قرآن کو اگر دہرایا نہ جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ سینے سے بھول جاتا ہے. تو لوگ بچوں کو حافظ تو بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ بچیوں کو بھی حافظ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ یاد رہتا ہی نہیں. اسی لیے فرمایا جو بندہ حافظ بنے
پھر وہ بھول جائے تو قیامت والے دن اس کی شکل کوڑی جیسی، چہرے پہ سارے زخم ہی زخم ہوں گے۔ اتنی بڑی سعادت کو اس نے ایسے پھینک دیا، حفاظت نہیں کی اس نے۔ اس لیے بچوں کو حافظ بنائیں تو پھر اس کو ساری زندگی مرتے دم تک قرآن یاد رہنا چاہیے۔ اگر یاد نہیں رہے گا تو استاد کو بھی پکڑو گی کہ کیوں نہیں اس نے اس کو ترغیب دی یاد رکھنے کی، ماں باپ کو بھی پوچھا جائے گا۔ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو آپ موبائل دے دیتے ہیں، موبائل سب سے زیادہ قرآن بھلا دیتا ہے بندے کو۔ یہ کوئی اتنی بڑی بلا ہے نا، بیڑا غرق کر دیتی بندے کو۔ ہم اس موبائل کے ذریعے موبائل کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ ایکسل آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ آپ نے پہلوان بننا، 2 روٹی صبح کھائیں، 2 شام کو، دوپہر کو کھائیں اور ورزش کریں، پہلوان بن جائیں گے۔ اگر آپ کہیں جی میں نے تو ایک دن میں ہی پہلوان بننا اور 50 روٹیاں کھا لیں پہلوان بنیں گے یا قبرستان میں پہنچیں گے؟ بھئی آپ نے اپنی اوقات سے بڑھ کے کھا لیا۔ اسی طرح موبائل کو 8 گھنٹے کھول لو، 6 گھنٹے کھول لو، 1 گھنٹہ کھول لو، ضروری بات کرو۔ وہ ہر وقت ہے جی موبائل، فنا فی القرآن ہوتے ہیں لوگ، جو قرآن کے عاشق ہوتے ہیں وہ فنا فی القرآن ہو جاتے ہیں، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور یہاں فنا فی الموبائل ہو گئے، جب دیکھو موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، نمازوں میں بھی موبائل دیکھ کے جیب میں ڈالا، نماز پڑھی، چوں ہی سلام پھر موبائل دیکھنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں موبائل فوبیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا موبائل کے پیچھے۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نے 80 ملکوں تک دین کا پیغام پہنچایا، اور فرمایا ایک دفعہ کہ اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں بندے نہیں، کروڑوں بندے جہنم میں جائیں گے۔ کیونکہ نوجوان تو فوراً گندی اور ننگی فلمیں دیکھتے ہیں۔ جو بندہ ننگی اور گندی فلمیں دیکھے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے 150 کی سپیڈ پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بندے کے ایمان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، سوائے اس کے کہ وہ تبلیغ میں وقت لگائے یا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگے، پھر وہ سیدھی لائن پہ آتا ہے، ورنہ وہ آ ہی نہیں سکتا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کو ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگی، انگزائٹی ہوگی، نئی نئی بیماریاں ہوں گی اس کو۔ حتیٰ کہ وہ قاری جو رات کو آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں، یقین کریں میرے پاس قاری آئے آن لائن قرآن پڑھا رہے تھے اور ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، 2 دن سے ان کو نیند نہیں آ رہی۔ کیوں؟ قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ گندی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایسا جادو ہے، اسکنٹوں میں یوں انگلی پھیرتے ہیں، آپ نہ بھی چاہیں تو گندی تصویر آگے آ جائے گی۔ اور یہ نکتہ نوٹ کر لو، اگر کسی بے پردہ عورت کو دیکھو گے تو وہ گناہ کے جراثیم چھوڑے گی، اگر کسی کافر ہندو کو دیکھو گے تو وہ کفر کے جراثیم چھوڑے گی، آپ کو کفریہ وسوسے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر کافروں کو دیکھو گے نا، اور خصوصاً کافر عورتوں کو دیکھو گے تو آپ کو کفریہ وسوسے آئیں گے، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ ایک بات نہیں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے بھائی، ہمارا تجربہ ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یا تو ڈاکٹر کو اپنا مرض بتاتے ہیں یا پیر صاحب کو پھر اپنا مرض بتاتے ہیں۔ آج میرے پاس آیا عصر کے وقت ایک بندہ، عالم بن رہا تھا، آخری سال سے پہلے اس نے چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور ٹچ موبائل میں پھنس گیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ اتنا شدید بیمار ہے کہ وہ اپنا پیشاب پخانہ نہیں روک سکتا، اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ابھی آج عصر کے وقت وہ بندہ میرے سے مل کے گیا، اور اس کے آنسو نکل رہے تھے، منہ سے تھوک نکل رہا تھا اور برا حال تھا۔ ایک تو اس نے عالم بننے سے چھوڑ دیا، دور حدیث نہیں کیا، دوسرا وہ بس پھر عورت پہ ظلم کیا، اس کو طلاق دے دی،
پھر ٹچ موبائل کے فتنے میں پڑ گیا. تو یہ جتنی ماڈرن جدید بیماریاں آ رہی ہیں نا، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، ان نون فیئر، یہ ساری ٹچ موبائل کی وجہ سے. جو بندہ آتا ہے نا میرے پاس، حضرت نیند نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، میں پہلے ہی سوال کرتا ہوں ٹچ موبائل ہے؟ جی ہاں ہے. انٹرنیٹ ہے؟ کہا جی وہ تو ہے. بس میں نے کہا تیرا کوئی علاج نہیں. پھر اللہ کے بندو، اگر میں دیکھنے لگ جاؤں نا ٹچ موبائل، میرے پاس چھوٹا سا ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی ٹچ موبائل نہیں، میں دیکھنے لگ جاؤں تو میں بھی بدماش بن جاؤں گا. یہ بدماش بنانے کی چیز ہے. اچھا کافروں نے اس کو بنایا، بتائیں کس نیت سے بنایا ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی بنیاد نیت پہ ہوتی ہے. یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس کو بنایا تو بتائیں کس نیت سے بنایا؟ قرآن پھیلائیں گے پوری دنیا میں کہ مسلمانوں کو بے غیرت، بے حیا بنائیں گے، اس لیے بنایا. اور وہ کامیاب ہو گیا نہیں کہ ہمارے بچے بچے کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں، بوڑھوں کے ہاتھ میں، جس کو دیکھو ٹچ موبائل. کوئی نماز میں حضوری ہے کہ کوئی خوشی و خضوع کے ساتھ رو رو کے نماز پڑھ رہا ہو؟ اس نے رونا ہی بند کر دیا بندے کا. سینکڑوں نہیں ہزاروں اس کے نقصانات ہیں، لیکن اس کی نا نشہ ہو جاتا ہے. جیسے کسی کو سگریٹ کا نشہ ہے، کسی کو ہیروئن کا نشہ ہے، کسی کو چرس اور بھنگ کا نشہ ہے. اور یہ نشوں میں سب سے بدترین نشہ ہے کہ بندے کو بے غیرت، بے حیا بنا دے. اتنا خوفناک ہے، اتنا خوفناک ہے. اچھا ہم پہلے عمل کی بات کرتے تھے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے عمل ہو گئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ سیدھا بندے کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے، بندے کا ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی امت کو فرمایا کہ جو بندہ بے حیا، بے غیرت ہو جائے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ حدیث ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پہلے نمبر پہ بندے کو بے حیا، بے غیرت بناتا ہے. شادی شدہ لوگ، بیوی گھر میں موجود ہے، لیکن پھر وہ ٹچ موبائل پہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، پھر اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی. اس لیے ہمارے دادا پیر غلام حبیب فرماتے تھے یہ گوریاں گھوڑیاں ہیں، گوریاں نہیں ہیں. اب ان کو دیکھ رہے ہیں. اور کوئی جمعے میں کسی جگہ مولانا بھی نہیں بیان کرتے اس کے خلاف. تو ہم نے تو بھائی مدینہ شریف میں بیٹھ کے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی باہر. موبائل استعمال کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں. اس لیے میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ناظرہ قرآن ہو یا حفظ ہو، موبائل دیکھیں گے قرآن آپ کو بھول جائے گا، بلکہ قرآن پڑھنے کو آپ کا دل ہی نہیں چاہے. ہم وہاں گئے عمرے پہ، پھر مدینہ شریف میں حاضر ہوئے. اب حضور کے مواجہ شریف میں جب دروازے سے داخل ہو رہا تھا میں، تو ایک عربی کا موبائل بجا، جو خوفناک گھنٹی بجی. اب میں نے اس کو عربی وہ قرآن کی سورت سنائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز کرو گے تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عمل ضائع ہو گئے. اس نے کہا جی میں نے تو نہیں بجایا، یہ بجایا. میں نے کہا اس کو کھولا کس نے ہوا ہے، سم کس نے لی ہے جی، اس میں فیڈ کس نے کروایا؟ آپ ہی نے سب کچھ کیا ہوا. پھر جب آیت پڑھی پھر اس نے جلدی سے بند کیا. آگے جو گئے تو توبہ 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 کہ 400-500 موبائل ایسے لوگوں نے اٹھائے. نبی کی بارگاہ میں سلام لینے حاضر ہو رہے ہیں اور موبائل پہ اماں سلام کر لو، بیوی سلام کر لے فلاں، اور اپنی بیوی کو انٹرنیٹ پہ لوگوں کو دکھا رہا ہے. اس میں فوٹو آ رہا ہے بیوی کا، مسجد نبی میں نبی کے سامنے. پھر حضور کی بارگاہ کے جو امام سے اس نے اعلان کیا ایک دفعہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ کے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ٹچ موبائل والے جو مجھے سلام لینے آتے ہیں میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ میرے دل کو تکلیف پہنچا کے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نبی کے پیچھے بے ادبی کرے، نبی کے سامنے جا کے بے ادبی کرتے ہیں۔ بھائی سر جھکا کے بڑے ادب سے پیار سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کرنا ہوتا، اور یہ موبائل دکھا رہے ہیں، یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو دوبارہ جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ رسول ناراض ہو جائے تو وہ کچھ کر سکتے، اسی لیے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ رسول کو ناراض کرے گا دنیا آخرت میں اس پہ لعنتیں برسیں گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس لیے ایک خصوصی ہدایت تو یہ ہے کہ ضرورت، انتہائی ضرورت ہو تو استعمال کرے، ورنہ ہر وقت مت کھلا رکھے، ورنہ آخری وقت آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سروے کیا ہم نے، ڈاکٹر نور احمد نور تبلیغی ڈاکٹر تھے، کوئی 40-50 سال پہلے نیشنل میڈیکل کالج میں وہ ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے لکھا کہ میرے سامنے 100 بندے فوت ہوئے، 100 کے 100 بندوں کو مرتے ہوئے میں نے کلمہ تلقین کیا، تو لکھتا رہا اس نے کلمہ پڑھا اس نے نہیں، 100 میں سے صرف 3 بندوں نے کلمہ پڑھا، 97 بندے بغیر کلمے کے مر گئے۔ اس وقت ٹچ موبائل نہیں تھا، اب ٹچ موبائل آنے کے بعد میں لاکھوں میں کسی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اچھا عجیب شیطان چکرواز ہے، وہ جی غزہ میں یہ ہو گیا، غزہ میں وہ ہو گیا۔ بھئی غزہ میں جو بندے مر رہے ہیں وہ شہید ہو گئے، شہید ہو رہے ہیں نا، مظلوم ہے، ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی وہاں نہیں جانے دیتا۔ تو وہ اگر مر بھی رہے ہیں تو شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی ہمیں دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن جو یہاں ہسپتالوں میں نرسوں کے ہاتھوں لوگ مر رہے ہیں اور بغیر کلمے کے اور بغیر توبہ کے مر رہے ہیں، اس کا ہم سے پوچھے جائے گا بتاؤ یہ لوگ بغیر کلمے اور بغیر توبہ کے کیوں مرے؟ ہم سے غزہ کا نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو یہاں ہسپتالوں میں ہے، جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے مر گئے، یہ ہم سے پوچھا جائے گا، علماء سے، مشائخ سے، عوام سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے بھائی بغیر کلمے کے مر رہے تھے، بغیر توبہ کے مر رہے تھے، اور تمہیں کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ تم غزہ کی بات کرتے ہو، یہاں غزہ سے برے حالات بنے ہوئے، ان کو کون کلمہ پڑھائے گا؟ تو یہ باتیں تو تھوڑی سی سخت لگ رہی ہیں، لیکن ہے حق اور سچ۔ بھئی ہم ذمہ دار ہیں ان کے جو ہسپتالوں میں بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، بغیر توبہ کے مر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ بچے حافظ بن گئے اور جو ہے ناظرہ پڑھ لیا، لیکن ذمہ داری بہت ہو گئی ہے کہ آپ پہلے وہ کہہ رہے ہیں جی جہاد کریں گے، ضرور جہاد کرنا چاہیے، اور جو بندہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا وہ جہاد کر لے گا، اور جو گھر سے اٹھ کے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کشمیر میں گردن کٹائے گا۔ میں پشاور میں تھا، بیان کیا افسروں سے، کہتے ہیں جی حضرت سنا امام مہدی آنے والے، میں نے کہا آپ کو اتنی جلدی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جب امام مہدی آ گیا نا تو اس نے ایک ہی کال دینی ہے کہ آ جاؤ اس دفتروں سے چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے جہاد کے لیے آ جائیں، تو آپ کو چھٹی مل جائے گی، آپ کو بیوی اجازت دے دے گی؟ کہنے کہ نہیں بالکل نہیں۔ تو پھر میں نے کہا آپ جب جہاد میں نہیں شامل ہوں گے نا تو آپ کو الٹا لٹکا دیں گے قیامت والے میں۔ میں نے کہا ابھی صبر کرو، جلدی نہ مت جاؤ کہ میں امام مہدی آ جائے، پہلے ایمان یقین بنا لو کہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑنا پڑے، میں چھوڑ کے اللہ کے نام پہ مال وقت جان بھی قربان کر سکتا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سراو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی۔ بھائی جہاد کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے،
جو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کدھر سے جہاد کر لے گا؟ جو کدھر سے مال پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا؟ اس میں اتنی، اس کے ایمان میں اتنی جان نہیں کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے۔ جو 1 کلو نہیں اٹھا سکتا وہ 1 من اٹھا لے گا؟ جی ہماری سب بھائی پہلے تیاری کرنی پڑتی، شادی ہو، کوئی غمی ہو، کوئی کچھ ہو، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے جہاد کے لیے بھی پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے عجیب بات کہی، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے وہ اپنے پیکرے خاکی میں جل پیدا کرے، اپنے دل کو زندہ و بیدار کرے، اس میں اللہ کا عشق، نبی کا عشق، قرآن کا عشق پیدا کرے، پھر آپ جان دے سکتے۔ ورنہ کہاں بزدل بن جائیں گے؟ کہ جان دینی آسان کام ہے؟ نعرے مارنے سب سے آسان ہے، جتنے مرضی نعرے مارتے تو بچے بھی مار رہے ہیں۔ واقعی جب جان دینی ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بیوی اجازت نہیں دے گی، گھر والے اجازت نہیں دیں گے، ہاں جی پھر سب کو عشق چڑھ جائے گا، جی نہیں اب نہیں ہم کر سکتے۔ اسلام آباد میں نا تبلیغ والے تو گشت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک ڈاکٹر باہر سے نا PhD کر کے آیا 2 سال کا، ماں نے بھی حقوق معاف کر دیے، بیوی نے بھی، بچوں نے بھی۔ اب تبلیغ والے پیچھے لگ گئے اس کے، تو یہ بھی نہیں چھوڑتے، پھر چمٹ جاتے۔ تو انہوں نے کہا جی نکلو 4 مہینہ، انہوں نے کہا جی بیوی اور ماں مجھے اجازت نہیں دیتی۔ وہ بھی ڈاکٹر تھا دوسرا، اس نے کہا میں نا اس کا علاج کرتا ہوں، آپ نے کوئی تھوڑی سی خون نکال لینا بلیڈ شلیڈ مار کے، پھر کہنا یہ فلاں ڈاکٹر کو بلاؤ۔ تو اس نے ایسے ہی رات کو 10 بجے کیا اور ڈاکٹر وہ آگئے، کہا بھئی بیوی آگے اس کے سانپ لڑ گئے، یہ منہ سے چوسے اس کا خون تاکہ زہر آگے نہ جائے۔ بیوی کہتی مرتا تو مرے، میں کیوں مروں؟ پھر ماں کو بلایا، باپ کو، کوئی بھی اس کا خون چوسنے کے لیے تیار نہیں کہ مرتے تو یہ مرے، ہم کیوں مرے اس کی جگہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دیکھ لو کتنے ہمدرد ہیں تیرے۔ اس نے کہا اگر 2 سال تم نے صبر کر لیا تو اب 4 مہینے بھی صبر کرو، میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں۔ یہ لوگ تو ایسے آپ کی ہڈیاں خون کھا جائیں گے، رشتہ دار۔ اس لیے بھائی دین کے لیے قربانی دین مانگتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے مدرسوں کے باہر یہ عہد لکھواتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی، موت سب اللہ کے لیے وقف ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اور میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جو دیکھی ہسٹری اس بات کا کامل یقین آیا، اور جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ تو اسلام تو پہلے کہتا ہے نماز پڑھ کے دکھاؤ، پھر کہتا ہے ہر وقت ذکر فکر کرو، پھر جب ایمان یقین زبردست ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اور رسول کہتے ہیں کہ ہاں اب آؤ جہاد کے میدان میں، اپنی جان بھی لڑاؤ، بچے بھی قربان کرو، ہاں جی ہر چیز قربان کر کے دکھاؤ۔ صرف نعرے مارنے سے انقلاب نہیں آتا ہوتا۔ دیکھو نا ہم نے نعرے مار کے پاکستان لے لیا کہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک لیا ہوا، اور یہ بڑے بڑے چوکوں پہ رنڈیاں گندی عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے لیا تھا پاکستان، یہ گندی اور فحشہ عورتوں کی تصویریں لگی اور نوجوان اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض کریں یہاں تشریف لے آئے اور ہماری ان حرکتوں کو دیکھ کے حضور کتنا غم ہوتا، اس لیے انہوں نے فارسی میں شعر کہا، لست منی گویت مولائے ماں، کہ قیامت والے دن حضور نے کہا نا کہ جو رشوت لے وہ میری امت میں سے نہیں، جس کو میری امت کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو انہوں نے کہا لست منی گویت مولائے ماں، اے وائے ماں، اے وائے ماں، اے وائے ماں۔ قیامت والے دن حضور یہ نہ کہہ دے کہ تم تو میری امت میں سے نہیں ہو، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ واقعی ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے قرب قیامت میں اتنے فتنے ہوں گے، بندہ شام کو مسلمان ہے صبح کافر ہو جائے گا، صبح مسلمان ہے شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویسے ہی ہوگا نا کہ گندی ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں تو ایمان تو سینے سے نکل جاتا ہے۔
اب دوبارہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کسی تبلیغ میں جانے کو دل نہیں چاہتا، کسی اللہ والے کے پاس جانے کو دل نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، حتیٰ کہ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو نافرمانیاں ہیں، یہ جو گناہ ہے، یہ جو بے غیرتیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، اس کی وجہ سے بندہ ایمان سے معروم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج سچے دل سے ہم توبہ کریں، ماں باپ اور ان کے بچوں کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہاں ہے، انجن میں کچرا پھنسا ہوا ہے، یہاں بے حیائی، بے غیرتی اور ٹچ موبائل کی گندی چیزیں، ان ساری چیزوں سے توبہ کریں پھر بات بنے گی۔ آج موقع ہے سچے دل سے توبہ کر لیں، ورنہ آخری وقت پھر بھائی کلمے سے بھی معروم ہو جائیں گے، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ یقین کریں، اللہ میں غم آپ لوگوں کے آگے رو رہا ہوں کہ وہاں ایک نائی تھا، وہ ساری زندگی داڑیاں مونڈتا رہا، داڑھی مونڈ مونڈ کے گندے گٹروں میں پھینکتا رہا، آخری وقت میں اس کا آ گیا۔ ایسے لوگوں کے دوست بھی گمراہ ہوتے ہیں، تو آخری وقت آ گیا ان کا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ۔ اب جس کو اللہ نہ توفیق دے، اس نے نماز نہ پڑھی ہو، شکل صورت مسلمانوں والی نہیں ہے، تو زبردستی کرنے سے کلمہ پڑھ لے گا وہ۔ جب اس کو زور لگایا دوستوں نے کلمہ پڑھ، تو مر رہا ہے کلمہ پڑھ، اس نے کلمے کو گالی دے کے کافر ہو کے مر گیا۔ ایسے نادان دوستوں نے پہلے گناہگار تھا، پھر اس کو آخری وقت کافر بنا دیا، ماں کی گالی دے کے وہ ظالم مر گیا، اس لیے کہ ساری زندگی داڑیاں مونڈتا رہا، گندے گٹروں میں پھینکتا رہا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی جو داڑھی مونڈتا ہے وہ تھوڑے سے ہاتھ بھی کاٹ لے، تھوڑے سے کان کاٹ لے، تھوڑے سے ناک کاٹ لے، ہونٹ کاٹ لے، ایسے چلے، پھر تھوڑی سی داڑھی بھی کاٹ لے۔ اس جسم کا کوئی حصہ نہیں کاٹتے، صرف سنت رسول ہی سے نفرت ہے کہ داڑھی کاٹ کاٹ کے گندے گٹروں میں پھینک رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن نبی کو کیا جواب دیں گے؟ کم از کم داڑھی والے، پگڑی والے، جنہوں نے ظاہری شکل و صورت بنا لی ہے، علماء کرام نے ہاتھ جوڑ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا رب میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور شکل صورت تو بنا لو بھائی۔ اس لیے بھی میں حق اور سچ بات کر رہا ہوں، میں نے نہ کوئی نوٹ لینے نہ کوئی ووٹ لینے آپ سے، حق بات کروں گا، سچ بولوں گا۔ پیر ذوالفقار صاحب کی صحبت میں رہا ہوں، تو اس لیے ہمیں ہمارے حضرت سے نے مولانا گھومن سے پوچھا کہ شیخ کامل کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ ہی بتائیں، آپ کا ہی شعبہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شیخ کامل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ اس زمانے کے فتنوں کو ڈالتا ہے کہ یہ بڑے فتنے ہیں جو ایمان کو جلا رہے ہیں، اور اس کا علاج بھی اللہ اس شیخ کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو دجالی فتنہ ہے وہ موبائل ہے۔ پھر اس کے بعد کو ایجوکیشن ہے، جو کالجوں یونیورسٹیوں میں لڑکے نوجوان اکٹھے پڑھتے ہیں، اور بعض یونیورسٹیوں میں عورتیں مردوں کو پڑھا رہی ہیں۔ بتاؤ ایمان بچ جائے گا؟ تو میک اپ کر کے بن ٹھن کے آتی ہیں، اور بس لڑکے دیکھتے ہیں ان کو، کیا پڑھیں گے وہ؟ میں کہہ رہا ہوں ایک عورت برقع پہن کے ادھر ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں درس قرآن دے، اور زبردست درس قرآن دے، اور پھر بھی نوجوانوں کے ذہن میں ہوگا اس نے درس تو بڑا اچھا دیا، ایک جھلکی بھی دکھا دے تو اچھا ہے، مسجد میں بیٹھ کے۔ اور وہاں تو کوئی جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، وہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں کسی کو۔ تو یہ بے سکونی کی وجہ ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ گناہ ہے جو بندے کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ گناہ، نافرمانیاں کانٹے یہ روح کے اندر چبھتے ہیں، اور پھر بندے کو نیند نہیں آتی۔ کتنے لوگوں کو نیند نہیں آتی؟ اور ہمیں اتنی نیند آتی ہے 24 گھنٹے میں، جب چاہے سلا دو، جب چاہے اٹھا دو۔ یقین کریں اللہ کے نام میں وہ برکت ہوتی ہے، اللہ کے قرآن میں وہ برکت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اللہ نے ہمیں اتنا سکون دیا کہ اسی دنیا میں ہمیں جنت محسوس ہو رہی ہے۔ یہی بہشت بھی ہے،
حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں، تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے میں لمبا بیان نہیں کرتا، جس کو شوق ہو تو ہفتے والے دن ہمارا رات رہنے کے لیے آئے ہمارے پاس، 2-4 گھنٹے میں نہیں، کوئی اہل دل ہو کے فسانہ محبت، اور میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے، پھر بات بنے گی۔ تو یہ بچوں کو میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، اور آپ لوگوں کو، تاکہ ایسے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں جیسے اب بیٹھے آپ لوگ، تو ادب تمیز ہونا چاہیے بھائی۔ تو اس لیے اب ہم وہ جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور باوضو رہنے والے، پاک صاف رہنے والے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ باوضو ہوں گے، مسجد میں بیٹھے ہیں، اب ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ جو چاہتا ہے مجھے ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی جو ہے وسوسوں سے جان چھوٹ جائے، فضولیات سے جان چھوٹ جائے، تو وہ بیت کی نیت بھی کرے کہ میں اصلاح اور بیت کرنے لگا ہوں، تاکہ میں بعد میں اس کو سکون دل کے وظائف بتا دوں۔ توبہ تو سب کر سکتے ہیں، جو پہلے کسی شہر سے بیت ہے وہ وہیں تعلق اس کا رہے گا، اور جو اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہے، تربیت کرانا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پھر میں چند وظائف بتا دوں گا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، اس سے آپ کو اسی دنیا میں انشاءاللہ سکون نصیب ہو جائے گا۔ یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں، کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ابھی توبہ کے کلمات میں پڑھاتا ہوں، اس میں 3 نیتیں کریں کہ میں ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہوں گا، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، میں اپنی ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اور میں عشق رسول پیدا کروں گا تاکہ ہر معاملے میں مجھے اتباع سنت کرنا، اتباع قرآن کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ پیچھے بچے بھی بڑے بھی سب پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہوئے ہیں، اور جس نے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو یہ وظائف، بیت کے بھی کلمات یہ تھے، یہ وظائف کرے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، وضو ٹوٹے وضو کرے، اور بائیں پسلیوں کے نیچے یہاں دل ہوتا ہے تو سوچے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سوچنا، اپنی سوچ کو بدلنا، سوچ بدلے تو بندہ بدلتا ہے، کہ بس اپنی سوچ میں یہ سوچنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اگر یہ نہ کہے تو پھر یہ سوچیں کہ میں اللہ میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، میرے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، اور میرے کانوں سے جو باتیں نکل رہی ہیں اس کو اللہ سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میرے دل کے وسوسے بھی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، ایک پارہ تلاوت۔ اگر یہ مشکل لگے
تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا سنت ہے، تسبیحات فاطمی پڑھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے 11 دفعہ استغفار، 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ رجوع اللہ اس کو کہتے ہیں کہ پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے بیٹھیں تاکہ پوری اللہ کی رحمت آپ کی طرف۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں، سب بچے بھی بڑے بھی آنکھیں بند کرو۔ اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد آپ کی آنکھیں بند کی جائیں، آپ خود پہلے آنکھیں بند کر لیں اور یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی، ظلمت، غفلت دور ہو رہی ہے، اور دل شکریہ کے طور پہ کہے اللہ 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 اللہ۔ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے، عاشقوں کی جان ہے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی تمنا میں جئیں، حاصل منزل نہ صحیح، خواہش منزل ہی صحیح۔ اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر اللہ کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ اللہ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن یاد کیا ہے یا اللہ ان کو پکا قرآن یاد کروا دے، جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے ان کو روز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے ماں باپ کو قیامت والے دن جو ہے روشنی کا تاج پہنا دے۔ یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، اس مجلس کو قبول فرما لے۔ بڑوں سے بچوں سے جو مسجد کی بے ادبیاں ہوئی ہیں یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ٹچ موبائل کے فتنے سے محفوظ فرما دے، اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ سب کے دلوں کی جیشری دعائیں قبول فرما لے۔ قاری حضرات محتمم جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کی جیشری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ بچوں کو عالم باعمل بنا، حافظ باعمل بنا۔ یا اللہ ایک دوسرے کا اکرام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، پیارے رب تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ان میں حصہ فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اور یا اللہ آخری وقت آئے ہم سب کے لب اور دل پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔